أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه فيه الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين صدق الله العظيم. یہ سورۃ الزخرف ہے. اس کا مرکزی جو مضمون ہے سورت کا وہ مشرکین مکہ کے عقائد و نظریات کی تردید کرنا ہے، ان کو رد کرنا ہے. کیونکہ قرآن صرف یہ نہیں کہ اپنی بات کر کے بات کو ختم کر دیتا ہے، بلکہ مخالفین کے نظریات کو بیان کر کے اس کے غلط ہونے کو بھی بیان کرتا ہے. سب سے بڑھ کر ان کا جو نظریہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اسی طرح اپنے دین کو صحیح کہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جھٹلانا، اور یہ کہنا کہ ہمارا دین پرانا چلا آ رہا ہے، یعنی ہمارے آبا و اجداد بھی یہی کرتے تھے. تو بہرحال آگے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کا اس انداز میں جواب دیا. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی ایک مسلمہ شخصیت ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اگر آپ نے اتباعی کرنی ہے اپنے آبا و اجداد کی، تو آبا و اجداد میں تو ابراہیم علیہ السلام بھی آتے ہیں، جس بیت اللہ کے تم آج مجاور بنے ہوئے ہو، جس کے تم ذمہ دار بنے ہوئے ہو، جس کی وجہ سے آج تمہیں ساری عزتیں مل رہی ہیں. اس بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اسی طرح ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مالدار شخص کو کیوں پیغمبر نہیں بنایا؟ اگر پیغمبر بنانا تھا تو کسی مالدار شخص کو، کسی سردار کو، کسی بڑے کو مزید بڑا بنا دیا جاتا تاکہ لوگ اس کی اتباع کرتے. اتباع تو پہلے کر رہے تھے، اب اس کی بات اور ماننے لگ جاتے. تو اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ واضح کیا ہے کہ بھئی یہ دنیاوی مال و دولت کا انسان کے ہاں اچھا ہونا اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو عزت دینا، یہ معیار لوگوں کا بنایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ معیار نہیں بنایا کسی کو مقرر بنانے کا یا نیک بنانے کا یا بڑا بنانے کا. لوگوں کے ہاں یہ معیار ہے کہ جو دولت مند ہوتا ہے اسی کو کہہ دیتے ہیں بھئی آپ ہمارے بڑے ہیں. لیکن اللہ تو اس چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے تو فرعون کے مقابلے میں جو انا ربکم الاعلی کا دعوے دار تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اسباب کی دنیا میں اگرچہ فرعون کامیاب تھا اور موسیٰ علیہ السلام بظاہر ناکام نظر آتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اور بالخصوص وقت نے، اللہ تبارک و تعالی نے وقت کے ذریعے سے یہ بات ہمیں دکھائی کہ مال و دولت والا شخص ناکام تھا اور موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا وہ کامیاب تھے. اسی طرح بہرحال اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو مرکزی مضمون میں نے عرض کیا کہ رد کرنا ہے. جی حمیم واللہ اعلم بمرادہ والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی، یقیناً ہم نے اس کو قرآن بنایا ہے عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو. چونکہ اولین مخاطب اہل عرب تھے تو اس لیے عربی زبان میں نازل فرمایا، اور فرمایا یقیناً وہ لوح محفوظ میں ہمارے پاس
محفوظ ہے، جو بڑے اونچے درجے کی کتاب ہے اور بڑی حکمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں قرآن پاک کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، جسے قرآن نے بیان کیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اسی طرح ایک مقام پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو قرآن کا نزول یک بار کی ہوا، اکٹھا نازل ہوا، پورے کے پورے 30 پارے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ پھر آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال میں نازل ہوا، جس میں آپ نے 10 سال مدینہ میں اور 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے وہیں یہ قرآن ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ تو فرمایا کہ وہ بہت ہی بلند و بالا حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہم تم سے محض اس لیے نصیحت کو بیان کرنا چھوڑ دیں کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو؟ یعنی جیسے آج دنیاوی معاملات میں ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا، نہیں سنتا، ہم کہتے ہیں بھائی دفعہ کرو، نہیں کرنی بات ہم نے۔ تو دینی اعتبار سے ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے دین کی بات کرنی ہے تو سامنے والا اگر آپ کو 100 مرتبہ بھی دھتکار دے تو آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ کی رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر کوئی جو گناہگار لوگ ہیں، جو حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں، اگر انہیں ظاہر ہے جب سمجھایا جائے گا تو وہ اس راستے کو کبھی پسند نہیں کریں گے۔ تو وہ پسند کریں یا نہ کریں، نصیحت کرنا ان کو نہیں چھوڑنا، بلکہ کرتے رہنا ہے۔ اس لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیغمبروں کا ذکر کیا کہ ہم نے پہلوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور ان کے پاس جو بھی نبی آیا تو وہ لوگ اس پیغمبر کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، لیکن پیغمبر نے ان کے مذاق اڑانے کے باوجود اپنی دعوت کا کام نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو دعوت دیتا رہا۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پھر ہم نے ہلاک کر دیا ان میں سے بعض لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اشد منہم بطشا، حالانکہ وہ طاقت میں، پکڑ میں، زور میں ان اہل مکہ سے کئی گنا طاقتور تھے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کہہ رہے ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور پہلوں کی مثال سے مطلب ان کے حالات، اور پہلوں کے حالات تو گزر چکے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا تو یقیناً یہ لوگ کہیں گے ان کو پیدا کیا ہے ایک زبردست علم والی ذات نے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی طاقت کے نمونے ذکر فرمائے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے سے، نہ تو اتنا زیادہ کہ سونامی آ جائے اور دنیا ڈوب جائے، اور نہ اتنا کم کہ لوگوں کو پینے کے لیے، نہانے کے لیے نصیب نہ ہو، بلکہ خاص اندازے سے پورا پانی اتارا۔ پھر اس کے ذریعے ہم نے بنجر شہروں کو آباد کیا، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ۔ وہی ہے جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے
بنایا کشتیوں کو، چوپایوں کو، کہ تم ان پر سوار ہوتے ہو، یعنی ان کو تمہارے لیے سواری بنایا، تاکہ جب تم ان کی پیٹھ پر سوار ہو پھر تم اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو، جب تم اس پر برابر ہو کر بیٹھ جاؤ تو تم کہو سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس میں خاص کر یہ پیغام دے دیا کہ اس سواری پر سوار ہوتے ہوئے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کل آپ ایک اور سواری پر بھی سوار ہونے والے ہیں۔ اس پر تو آپ خود بیٹھے ہیں، اس پر آپ کو لٹایا جائے گا، لوگ لٹائیں گے آپ۔ اس کو تو آپ خود چلا رہے ہیں، اس کو چلانے کے لیے 4 کندھوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو گویا آپ اگر کسی جہاز میں بیٹھے ہیں، کسی بڑی سے بڑی گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ ہیلی کاپٹر کے مالک بن گئے ہیں، تو اللہ نے دعا ایسی سکھائی وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، تاکہ انسان وہاں پر اپنی موت کو بھی یاد رکھے کہ بھائی بھلے میں جتنا بھی کما لوں، جتنا میں مالدار بن جاؤں، بہرحال ایک دن میں نے اس مٹی میں جانا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے جز مان لیے۔ یقیناً انسان واضح طور پر بڑا ناشکرا ہے۔ کیا ان لوگوں نے بنا دیا اللہ کی مخلوقات میں سے اللہ کے لیے بیٹیاں، اور تم اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیٹے چن لیے، یعنی اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنا دی، بیٹیاں پیدا کر لی تمہارے کہنے کے مطابق، اور تمہارے لیے بیٹے چن لیے۔ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جائے اس کی، جس کے لیے یہ رحمان کے لیے جس کی مثالیں دیتے ہیں، ظل وجہہ، تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور یہ اندر ہی اندر گھٹ رہا ہوتا ہے۔ بھلا وہ جو زیورات میں پرورش پاتی ہے، وہ ہوا فی الخصام غیر مبین، اور جھگڑے میں واضح بات بھی نہیں کر سکتی۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں آپ کو شاید یہ عورت کی خامیاں لگ رہی ہوں، لیکن یہ عورت کا کمزور ہونا اس کا حسن ہے، اس کا زیورات پہننا یہ اس کا حسن ہے۔ یہاں پر خاص کر یہ بات بھی سمجھ آئی کہ مرد اپنے حسن میں کامل ہوتا ہے، اور عورت کو حسین بننے کے لیے بیوٹی پارلروں کی اور میک اپ کی اور زیورات کی اور عمدہ لباس کی ضرورت پڑتی ہے۔ عمدہ لباس کی ضرورت پڑتی ہے۔ حالانکہ آج کل ہمارا معاشرہ، اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، کہ ہمارے معاشرے کے جو آج کل مرد ہیں وہ بھی بیوٹی پارلروں میں جانے لگے ہیں، وہ بھی اس بات کی ضرورت سمجھنے لگے ہیں، اور پتہ نہیں وہاں سے کیا کیا بن کر نکلتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو زیورات میں پرورش پاتی ہے اور جھگڑے کے وقت واضح موقف بھی اختیار نہیں کر سکتی، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور بنا دیا انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے تھے مؤنث، یعنی بیٹیاں کہا تو مؤنث کہہ دیا۔ اللہ فرما رہے کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ کیسا دعویٰ کر رہے ہیں؟ عن قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے ایک دن سوال بھی کیا جائے گا۔
اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، لیکن ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے وہ لوگ مگر اندازہ لگا رہے، اندازے لگا کے باتیں کر رہے ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے اس سے پہلے کی جو ہم نے ان کو دی ہے؟ فہم بھی مستمسکون، جس سے یہ لوگ دلائل پکڑ کے بات کر رہے ہیں۔ بلکہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے آبا کو ایک طریقے پر پایا، ہم ان کے نقش قدم پر ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، مگر اس کے خوشحال اور مالدار لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا کو ایک طریقے پر پایا، ہم تو ان کے نقش قدم پر ہی چلیں گے۔ تو آگے سے پیغمبر نے کہا اولا جئتکم، کیا اگر تمہارے پاس میں زیادہ ہدایت یافتہ چیز لے کر آؤں اس چیز سے جس پر تم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے؟ یعنی مقصد یہ ہے سوال کرنے کا کہ کیا پھر بھی تم میری نہیں مانو گے؟ تو انہوں نے واضح کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، یقیناً ہم اس چیز کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ فرما رہے پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، آپ دیکھ لیجئے جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوگا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی جیسے کہ میں نے عرض کیا ان کے ایک اعتراض کا جواب دینے کے لیے بھی۔ یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ میں بری ہوں ان معبودوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، یقیناً عن قریب وہ میری رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو ان کی آنے والی نسلوں میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ لوگ رجوع کر لیں، بلکہ میں نے ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو نفع اٹھانے دیا حتیٰ کہ ان کے پاس حق آ گیا اور واضح رسول۔ جب ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن کسی بڑے آدمی پر ان دو بستیوں میں سے، یعنی طائف اور مکہ میں سے یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، ان پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس کو چاہے گا عطا کرے گا۔ ہم ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کو، ان کی روزی کو تقسیم کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے درجات کے اعتبار سے، تاکہ ان کے بعض کے خدمت گار بن جائیں۔ یعنی سبھی امیر ہو جائیں تب بھی کام نہیں چلے گا، سبھی غریب ہو جائیں تب بھی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے افراد و تفرید کا نظام رکھا ہے دنیا میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو ہم نے مال زیادہ دیا ہے وہ ہمارا قریبی ہے اور جس کو مال کم دیا ہے وہ ہمارا دھتکارا ہوا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ تو دنیاوی نظام چلانے کے لیے ہم نے ایسا رکھا ہے۔ باقی آپ کے رب کی رحمت بہتر ہے اس مال و دولت سے جسے یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لوگ ایک امت ہیں تو ہم بنا دیتے کافروں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتوں کو سونے کا، آگے لفظ آ رہا ہے زخرفا یعنی سونے کا، من فضہ چاندی کا، معارج اور سیڑھیوں کو بھی جس پر یہ لوگ چڑھتے ہیں ہم ان کو بھی سونے کا بنا دیتے۔ اسی طرح ہم ان کے گھروں کے دروازوں کو اور تختوں کو جس پر یہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں ہم سونے چاندی کا بنا دیتے، یعنی وہ پھر بہت زیادہ ہو جاتا، تبھی ہم نے ایسا نہیں کیا، لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم ایسا کرنے پر بھی قادر ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سارا کچھ ان کو عطا ہو جائے کہ ان کی ہر چیز سونے چاندی کی ہو، اتنا مال و دولت آ جائے ان کے پاس، تو فرمایا تب بھی وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تب بھی یہ دنیاوی سامان ہوگا تھوڑا سا، اور آخرت آپ کے رب کے ہاں متقی لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی اگر یہ سب کچھ ان کو مل بھی جاتا ہے اتنا کچھ، تو پھر بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، جیسے آج کل ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے جو مالدار ہے وہ کامیاب ہے، ایسا نہیں۔ ہاں دنیا کے اندر
دنیا میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، سمجھا جائے، لوگ اس کو کامیاب سمجھیں، لیکن اس سے یہ آپ حضرات کو غلط فہمی بھی نہ ہو کہ مالدار ہونا غلط ہے، یہ مطلب نہیں۔ بہت سے صحابہ مالدار تھے، بہت سے انبیاء کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ بادشاہ تھے، بلکہ دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، جن میں سے 2 بڑے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرا سکندر اعظم یعنی حضرت ذوالقرنین کا نام آتا ہے۔ ان کے بھی پیغمبر ہونے میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن بہرحال 2 نیک آدمی تھے، پیغمبر تھے، اور 2 کافر بادشاہ تھے۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میری آج کی اس تقریر سے یا اس رکوع سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ رزق حلال کمانا اچھا نہیں ہے یا زیادہ کمانا اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی رزق حلال کمائیں، کوئی منع نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کی نظر میں بہتر ہے۔ ظاہر ہے آج جس کے پاس پیسہ ہے وہ طاقتور ہے، تو اگر آپ پکے مومن ہیں اور مالدار ہیں تو ظاہر ہے آپ کی بات سنی بھی جائے گی، مانی بھی جائے گی۔ لیکن یہاں جو آج کی آیات میں ہم نے پڑھا، ان کا مطلب یہ تھا کہ دنیاوی مال و متاع کو حقیقت نہ سمجھ لیا جائے، اس کو اصل نہ سمجھ لیا جائے، مقصد نہ بنا لیا جائے۔ ہاں، ایک ضرورت کی چیز ہے، حاصل ہو جائے تو اچھی بات ہے، جتنی حاصل ہو جائے اتنی کم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی بھی اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔